السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وصحبہ وبارک وسلم۔ Respected brothers, sisters، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں and all those who are watching، Alhamdulillah Rabbil Alameen، today it is our 16th session of the series of Ramadan with Al-Quran, as it is the 21st Ramadan al-Mubarak. So the 21st Ramadan al-Mubarak, it has a great attachment with the history of Islam. Insha'Allah al-Azim، اسی سے ریلیٹڈ جو آج 21 رمضان مبارک ہے، ایک عظیم تاریخ ہے جس میں ایک ایسی ذات سے اس تاریخ کو نسبت حاصل ہے جو ذات وہ ذات ہے کہ جن کا نام لے لے کر اگر کوئی اس نام پاک کا بھی ورد کرتا رہے تو اللہ اس نام پاک کی برکت سے اسے اپنے مقربین میں شامل کر لیتا ہے۔ I am talking about the lion of Allah subhanahu wa ta'ala، سیدنا مولائے کائنات علی رضی اللہ تعالی عنہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج انشاءاللہ العظیم آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی ذات بابرکت کے حوالے سے کچھ باتیں کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے، بلکہ یہ خوش نصیبی اور قسمت کی یاوری ہماری ہے کہ we got this chance to talk about سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ۔ مولائے پاک کا ذکر اللہ ہمیں ادب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، یہ جو ذات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ ایسی عظیم ذات ہے، ایسی عظیم ذات ہے، ایسی عظیم ذات ہے کہ اسلام کے لیے ان کی قربانیاں، اسلام کے لیے ان کی خدمات، اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ان کی خدمات، اس کی ابتدا بہت پہلے ہوتی ہے۔ اگر آپ صحابہ میں دوسرے صحابہ پہ نظر ڈالیں تو مکہ میں جن صحابہ نے اسلام قبول کیا، کسی کی عمر 50، کسی کی 25، کسی کی 40، کسی کی 30، کوئی سن بلوغت کو پہنچ چکا تھا، لیکن ایک ذات مکۃ المکرمہ میں ہمیں ایسی نظر آتی ہے جس ذات کا اسلام قبول کرنا ایسے وقت میں تھا جب بڑے بڑے عقل والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کرتے تھے۔ When people are not believing in Rasulullah صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، when people are rejecting the da'wah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam at the time, just
10 years old kid, ایک 10 سال کا بچہ، اللہ اکبر، جس کی اس وقت ٹانگوں کے حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ وہ ننھی سی ٹانگیں تھیں، چونکہ 10 سال کی عمر یہ کوئی بہت بڑی عمر نہیں ہوتی ہے۔ اس عمر میں جب لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے تو اس وقت ایک ذات آگے بڑھی، اس ذات کا نام مولا کائنات ہے، اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے آپ نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یا رسول اللہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ایون ابو طالب، دا فادر آف سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو طالب جو حضرت علی کے والد تھے، وہ حضرت علی کی باتیں سن کر کے تعجب کرنے لگتے تھے۔ اس وقت نماز، اللہ، وحدانیت اور ایک خدا کی عبادت، رسالت، اس طرح کے الفاظ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے وہ سنتے تو وہ تعجب کرتے، کہتے کہ یہ ساری باتیں کہاں سے آپ کو پتہ چلتی ہیں؟ لیکن مولا کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جڑ چکے تھے۔ آپ کے چچا زاد تو ہوتے ہی تھے، اب ایمانی رشتے میں بھی آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ساتھ جڑ چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کی حیات کو ہم دیکھیں تو ان کی حیات میں بہت سارے مومنٹس ایسے ہیں، آپ کی حیات طیبہ میں بہت سارے لمحات ایسے ہیں جو ایک انفرادیت کے حامل ہیں، انفرادی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ بات کرتے وقت ہمیں ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کس چیز کا درس دیا ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعریف کرنے والے آج بہت سارے ہیں جو اپنے زوم میں، اپنے گمان میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت علی کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ حضرت علی کی تعریف کے نام پہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ They say that we love Sayyidina Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ, but at the same time they are going completely against in the very different direction from the teachings of Sayyidina Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے بہت دور ان کے نظریات ہیں، لیکن اہل سنت الجماعت جو اس مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کا یہی کہنا ہے، مولا کائنات ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں، ہم یہی کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم صرف اہل بیت کی بات نہیں کرتے اور نہ ہی ہم صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، ہم صحابہ کی بھی بات کرتے ہیں، ہم اہل بیت کی بھی بات کرتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم حضرت علی کی محبت اور عظمت کے نام پہ کسی صحابی کی شان میں یا شیخین کریمین کی شان میں ونعوذ باللہ من ذلک کوئی گستاخی نہیں کرتے، اور ہم اسی طریقے سے صحابہ کی محبت کے نام پہ اور صحابہ اکرام کی تعظیم کے نام پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت کے حوالے سے ونعوذ باللہ من ذلک خواب و خیال میں بھی کوئی ایسی بات کہنے کا سوچنا تو دور تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ونعوذ باللہ من ذلک ان کی شان سے ہٹ کر کے بات کریں۔ ارے مولا کائنات تو وہ ہے کہ ان کی تعریف، ان کی عظمت ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے بس میں علی کی تعریف بیان کرنا نہیں ہے۔ علی وہ ہیں جن کے لیے نبی نے سورج کو پلٹایا تھا، علی وہ ہیں جنہیں نبی نے خود اپنا بھائی بنایا تھا، علی وہ ہیں جن کے حوالے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اے علی تمہارا میرا رشتہ ایسا ہے جیسے موسیٰ کا ہارون کے ساتھ ہوا کرتا تھا، ہارون موسیٰ کے وزیر ہیں تو علی تم میرے وزیر ہو۔
یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے مبارک جملے ہیں جو حضرت علی کی عظمت سمجھاتے ہیں، حضرت علی کی عظمت بتاتے ہیں۔ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آج کے دن آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور یہ دنیا اسلام ایک عظیم صحابی، ایک عظیم قائد، اللہ اکبر، جن کی قیادت، جن کی شجاعت، جن کی طاقت، جن کی بہادری، جن کی بریوری کے حوالے سے یہ مسل ہر کس و ناکس کے زبان پر ہے، زبان زد عام و ہر خاص ہے کہ حضرت علی کی ذات وہ ہے جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے۔ The Lion of Allah subhanahu wa ta'ala. If you look into the history of Islam, then you will find how brave Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu was. اللہ اکبر، کہ آپ خیبر کے وہ حصے بھول گئے ہیں جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایسے یاد فرمایا کہ آپ غدیر خم کے موقع پر وہ عظیم جملے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، کیا اسے بھول گئے ہیں؟ اگر آپ احادیث کو تلاش کریں، سب سے پہلے آئیں میں اس حدیث پہ بات کروں جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ The hadith which I have recited in front of you. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم says, أنا مدينة العلم وعلي بابها. I am the city of the knowledge and the door of this city is Ali radiyallahu ta'ala an. It makes very clear that anyone who want to enter the city of the knowledge, then he has to go through the Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an. اگر کسی کو علم کے شہر میں داخل ہونا ہے، یعنی مصطفیٰ تک پہنچنا ہے، تو مصطفیٰ تک پہنچنے کا راستہ علی کے در سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ اگر علی کے ہو تو نبی کے ہو، نبی کے ہو تو خدا کے ہو، اگر علی کے نہیں تو نبی کے نہیں، اگر نبی کے نہیں تو خدا کے نہیں۔ علی تک پہنچنا بہت ضروری ہے نبی تک پہنچنے کے لیے، اور نبی تک پہنچنا بہت ضروری ہے خدا تک پہنچنے کے لیے۔ بغیر علی کے نبی تک نہیں پہنچ سکتے اور بغیر نبی کے خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ سلسلہ ایسا ہے، یہ چین ایسی ہے۔ حضرت علی کی انفرادیت، لوگوں کی شادیوں کے رشتے اور جوڑوں کی باتیں خاندانوں کے درمیان دنیا میں ہوتی ہے، لیکن میرے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جوڑے کی انفرادیت یہ ہے کہ اس کے فیصلے آسمانوں پر ہوئے ہیں، اس کے فیصلے آسمانوں پر ہوئے ہیں۔ علی پنجتن پاک میں سے ہیں، علی پنجتن پاک میں سے ہیں۔ علی وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ نے اپنے لخت جگر کے ساتھ نسبت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست اقدس جس مبارک ہاتھ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر دیا، وہ ذات مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ ذات مولا کائنات کی ہے۔ آپ سوچیں کہ کن کن مواقع پر حضور نے حضرت علی کا انتخاب فرمایا۔ بہت سارے ایسے اہم مواقع، ہجرت کی وہ رات یاد ہے آپ کو جس رات میں مصطفیٰ کریم نے ہجرت کی تھی، جس رات میں تلواریں لے کر کے کفار کے مختلف قبائل کے اور مختلف سرداران قریش تلواریں لے کر کے نبی کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ ارادہ یہ تھا ونعوذ باللہ من ذالک کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گے۔ اس رات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ امانتیں تھیں لوگوں کی، وہ حضرت علی کے حوالے کی۔ کہا علی آپ کو ابھی آنا نہیں ہے، یو آر ناٹ کمنگ وتھ یو ٹو مدینہ، یا علی یو ہیو ٹو ویٹ، یو ہیو ٹو ویٹ، لک ہیئر آر دا اماناز آف دا پیپل، یو ول ہینڈ اوور آل دیز اماناز، یہ ساری امانتیں آپ لوگوں کے حوالے کریں گے، دین یو ول کم یا علی، تب تم میرے پاس آؤ گے علی۔ اللہ اکبر، یاد کرو وہ رات کیسی ہے۔ Just imagine, just tell me, you know that you are surrounded by your enemies and they are ready with their weapons. وہ ہتھیاریں لیے ہوئے، تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں تیار، and they are after you. Will you sleep peacefully at that time? کہ جب تلواریں لے کر کے لوگ آپ کے سروں پہ کھڑے ہوں اور وہ آپ کی جان کے پیاسے ہوں،
ختم کر دینا چاہتے ہوں، آپ کو ختم کر دینا چاہتے ہوں، آپ کو نیند آئے گی، ارے تلوار لے کے کھڑے ہونے کی تو بات دور ہے، اگر تھوڑا سا بھی ٹینشن ہو تو پھر حال ایسا ہوتا ہے کہ نیند اڑ جاتی ہے۔ لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں ہجرت کی وہ رات جب ننگی تلواریں میرے سر پہ تھی، ہجرت کی وہ رات جب بڑے بڑے بہادر اور سورما تلواریں لے کر کے ہمارے سر پہ کھڑے تھے، کہتے ہیں میری زندگی میں اتنی زیادہ آرام و اطمینان کی نیند کبھی میں نے نہیں کی۔ پوچھا گیا علی کیوں؟ کہا نبی نے کہا تھا کہ علی یہ امانتیں دینا ہے اور امانتیں دے کے آنا ہے، تو جب نبی کی زبان سے یہ جملے نکل گئے کہ امانتیں دینی ہے آنی ہے، تو میرے دل میں یہ بات یقین کر گئی موت تو آنی ہے، لیکن قسم خدا کی اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک یہ امانتیں میں نبی کی، نبی نے جنہیں دینے کا حکم دیا ہے ان کے حوالے نہیں کر دوں گا۔ تو اس رات میں سب سے آرام کی نیند سویا۔ اللہ اکبر۔ دین علی رضی اللہ تعالیٰ came to مدینہ المنورہ، حضور مدینہ آئے، بہت سارے حوادث پیش آئے، there were many battles, there are many غزوات and سرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم fought against کفار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم fought against the Jews at the time۔ انہی میں سے خیبر کا بھی ذکر ملتا ہے۔ علی وہ ہیں جو فاتح خیبر ہیں۔ آپ جانتے ہیں خیبر کے موقع پہ حالات کیسے تھے؟ when رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم was leaving to خیبر at that time، رسول اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ was not feeling well۔ آشوب چشم، آشوب چشم کہتے ہیں آنکھوں کے اندر لگاتار پانی کا بہنا، وہ اس مرض میں آپ اس وقت مبتلا تھے، آپ کے آنکھوں میں وہ تکلیف تھی آشوب چشم کی، تو آنکھوں سے لگاتار پانی بہتا تھا، لگاتار پانی بہتا تھا، اور بلکہ روایتوں میں یہ آیا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پہ اس وقت پٹی باندھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ جب خیبر کا وقت آیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ they are preparing to go to this battle of Khaybar۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ says I couldn't join Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam because of this problem in my eyes۔ آشوب چشم کی اس تکلیف کی وجہ سے میں حضور کے ساتھ جا نہیں سکا، حضور کے ساتھ جا نہیں سکا۔ The caravan left from مدینہ المنورہ، قافلہ نکل گیا مدینہ منورہ سے، حضور نکلے، صحابہ نکلے۔ علی کہتے ہیں کہ بدن تو یہاں تھا لیکن دل مصطفیٰ سے لگا ہوا تھا، بدن تو مدینے میں تھا لیکن دل نبی کے ساتھ لگا ہوا تھا کہ سب اللہ کی راہ میں مصطفیٰ کے ساتھ جا رہے ہیں اور میں اکیلا یہاں پہ کیسے رہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ تکلیف تو تکلیف، میں نے کچھ نہیں سوچا، میں نے کہا اب رہا نہیں جاتا، اسی تکلیف میں نکل گیا۔ پہلے قافلہ چلا گیا، اس کے بعد پیچھے پیچھے میں نکلا، اور جب خیبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اس وقت حال ایسا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی سم ٹائمز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to face this pain of شقیقہ، شقیقہ کا درد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کرتا تھا، and at that time it got more the pain increased۔ جو شقیقہ کا درد تھا خیبر کے جنگ کے درمیان میں یہ مزید بڑھ گیا۔ امتاع الامتاع کے اندر یہ اس کی تشریح موجود ہے، فرماتے ہیں یہ درد میں شدت پیدا ہوئی، تب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا، وہ گئے، انہوں نے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں لڑے، لیکن جو خیبر کا قلعہ تھا، خیبر کے کئی قلعے تھے جو اس وقت فتح ہوئے، خیبر کے قلعے جو فتح ہوئے ان میں سے جو قلعہ تھا قلعہ ناعم، یہ قلعہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جہاد آپ نے کیا، لیکن اس دن وہ قلعہ فتح نہیں ہوا۔ دوسرے دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آپ نے جہاد کیا، آپ نے خوب بہادری کے جوہر دکھائے، لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، حضور نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح کی کنجی رکھی ہے، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضور نے نام نہیں بتایا،
نام نہیں بتایا۔ صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ صحابہ میں سے ہر کوئی چاہتے تھے، ہر کسی کے دل میں یہ اشتیاق تھا کہ یہ مصداق جس کے حوالے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے، کاش مجھے جھنڈا ملے، مجھے جھنڈا ملے، مجھے جھنڈا ملے۔ لیکن بات جب اللہ اکبر جھنڈا دینے کی آئی تو حضرت علی کو بلایا گیا، حضرت علی کو بلایا گیا۔ حضور نے حضرت علی کو طلب کیا اور حضرت علی تشریف لائے۔ جب حضرت علی تشریف لائے تو اس وقت حال یہ تھا کہ آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی کیونکہ درد کی وجہ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ لیکن اس وقت کی کیفیت اللہ اکبر کتب سیر میں احادیث میں محفوظ ہے۔ اس وقت بات یہ ہوئی کہ نبی نے حضرت علی کو سامنے بلایا، سامنے بلا کر کہا اے علی تم اپنا سر میرے گود میں رکھو۔ اللہ اکبر، حضرت علی لیٹ گئے اور اپنا سر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں رکھا۔ جب بات گود میں رکھنے کی آئی ہے تو ذرا اس طرف بھی ہم چلتے ہیں جب ایک وقت نبی نے اپنا سر علی کے گود میں رکھا تھا۔ جب علی کے گود میں نبی کا سر تھا، نبی آرام فرما رہے تھے۔ یہاں تو نبی کے گود میں علی کا سر ہے اور وہاں علی کے گود میں نبی کا سر تھا۔ وہ بات یاد ہوگی آپ کو، سنا ہوگا وہ معاملہ آپ نے کہ اللہ اکبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر اقدس رکھ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آپ آرام فرما رہے ہیں اور نماز کا وقت ہوا جا رہا ہے۔ نماز کا وقت، وہ بھی عصر کی نماز کا وقت ہے، ہوا جا رہا ہے۔ علی کبھی سورج کو دیکھتے ہیں اور کبھی مہتاب رسالت کو دیکھتے ہیں، کبھی ظاہری سورج کو دیکھتے ہیں اور کبھی آسمان نبوت کے اس تابندہ مہتاب کو دیکھتے ہیں جن کے چہرے کی روشنی سے، جن کے چہرے کے نور سے چاند بھی منور ہے، سورج بھی منور ہے۔ حضرت علی بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر نماز کی طرف پلٹوں تو مصطفیٰ کے آرام میں خلل، اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جگاؤں تو نماز قضا ہو جائے گی۔ ایک طرف فرض ہے اور ایک طرف محبت ہے، ایک طرف فرض ہے ایک طرف عشق ہے، ایک طرف فرض ہے ایک طرف مصطفیٰ کا ادب ہے۔ حضرت علی نے پھر فیصلہ کر لیا کہ اگر نماز قضا ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن محبت کو میں قضا ہونے نہیں دوں گا۔ نماز قضا ہو جائے لیکن محبت قضا نہیں ہوگی۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ حکم بھی یہی ہے کہ جب دو فرض جمع ہو جائیں اور اس میں سے ایک فرض کا مرتبہ دوسرے سے بڑا ہو تو جو سب سے بڑا مرتبہ ہے فرض کا اس پہ عمل کیا جائے۔ تو حضرت علی نے فیصلہ کر لیا کہ نماز تو فرض ہے لیکن نبی کا ادب و محبت عین الفرائض ہے، ام الفرائض ہے، اہم الفرائض ہے۔ تو حضرت علی نے اللہ اکبر مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہیں ڈالا۔ مصطفیٰ بیدار ہوئے، علی کے چہرے پہ نماز کے چھوٹنے کے حوالے سے جو افسوس تھا اسے دیکھا تو مصطفیٰ نے فرمایا اے علی یہ نماز ایسے نہیں چھوٹی ہے، تم محبت کو ادا کرنے میں نماز کی قضا کا یہ معاملہ پیش آیا ہے، تو جب محبت کو ادا کیا گیا ہے تو تمہاری نماز بھی قضا نہیں ہوگی۔ نبی نے اشارہ کیا سورج کی طرف تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر کے آیا اور علی نے اپنی نماز ادا کی۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب میں اعلیٰ خطر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے نبی کی محبت میں مولا کائنات نے سورج کو ڈوبنے دیا، سورج پلٹ آیا۔ ایسا اتفاق شاید ہی کسی کے لیے ہوا ہو۔ یہ انعام محبت ہے، یہ محبت کا انعام ہے، یہ عشق کا انعام ہے۔ اب آئیں خیبر کی طرف چلتے ہیں جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود مبارک ہے۔ حضرت علی کا سر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک، اور اس وقت حضرت علی سے مصطفیٰ نے فرمایا اے علی یہ پٹھی تو ہٹاؤ۔ پٹی ہٹائی گئی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کو نکالا اور حضرت علی کی آنکھوں پر بھی لعاب دہن لگایا، اور جب یہ لعاب دہن آپ کی آنکھوں پہ لگایا
تو حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد سے کبھی بھی مجھے آنکھوں کے درد کی کوئی شکایت ہی نہیں ہوئی، کبھی شکایت ہی نہیں ہوئی۔ پھر جھنڈا دیا گیا۔ اس دن حضرت علی کے جسم اقدس پہ سرخ جبہ تھا، لال کلر کا جبہ آپ نے زیب تن فرمایا تھا۔ خیبر پہ گئے مقابلے میں، اور یوں تو کئی یہودی کفار کو، دشمنان اسلام کو آپ نے ان کے انجام تک پہنچایا، لیکن جو وہاں کا بہت بڑا نائم کا سردار مانا جاتا تھا، بہت بڑا دشمن رسول مانا جاتا تھا، دشمن اسلام مانا جاتا تھا، اللہ اکبر، وہ جب آپ کے مقابلے میں آیا تو روایتیں یہ کہتی ہیں کہ حضرت علی نے تلوار کا ایک وار کیا تو اس کے سر پہ لوہے کی خود تھی، لوہے کی خود تھی، یعنی لوہے کی ٹوپی کہہ لیجئے اس وقت پہنا جاتا تھا، جیسے آج ہیلمٹ سر کو بچانے کے لیے پہنتے ہیں، ویسے جنگ میں بچنے کے لیے لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی تھی، وہ اس کے سر پہ تھی، لیکن وہ وار شیر خدا کے دست مبارک کا وار تھا۔ جب وہ ایک وار ہوا تو حال یہ ہوا کہ اس کا سر چیرتے ہوئے، یہ کوئی افسانہ نہیں، جو روایات میں الفاظ آئے ہیں میں وہ بیان کر رہا ہوں، اس کا سر چیرتے ہوئے، کھوپڑی کو کاٹتے ہوئے دانتوں تک حضرت علی کی تلوار پہنچ گئی۔ اس وقت حضرت علی نے کہا تھا کہ میں وہ ہوں جس کی والدہ نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، مجھے حیدر کہا جاتا ہے، مجھے حیدر کہا جاتا ہے۔ اور حضرت علی نے وہاں کہا تھا کہ یہاں حیدر کی مثال ان شیروں کی طرح ہے جن شیروں کا سامنا کوئی نہیں کر سکتے۔ یہ اشعار آپ نے اس وقت پڑھے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر خیبر کا وہ قلعہ اللہ نے آپ کے ہاتھ پہ فتح فرمایا۔ اب آئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو امتیازات ہیں تھوڑے سے اسے سنتے ہیں کہ کن خاص مواقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا مرتبہ عطا فرمایا، ایک ایسی خصوصیت عطا فرمائی جو اور عام صحابہ کے حق میں نہیں آئی۔ لیکن یہاں کوئی اس بات کا خیال نہ کرے ونعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کا مرتبہ شیخین سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ بارہا نکلے ہیں، متعدد مرتبہ آپ نے اپنی دعوتوں میں، متعدد مرتبہ آپ نے اپنی محافل میں، متعدد مرتبہ آپ نے منبر پر خطبوں میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ جو کوئی مجھے شیخین پہ فضیلت دے گا جلدتہ حد المفتری، اگر کوئی مجھے یہ کہے گا کہ میں ابو بکر و عمر سے افضل ہوں، برتر و بالا ہوں، تو حضرت علی فرماتے ہیں اس نے افترا باندھا اور میں اس پر حد مفتری جاری کروں گا، حد مفتری 80 کوڑے لگواؤں گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، اور اس کی سندیں 1 2 نہیں 25 30 سے زائد اس کی سندیں موجود ہیں، 30 سے زائد اس کی سندیں موجود ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ تو مولا کائنات کا مرتبہ بہت بڑا، لیکن مولا کائنات ہی کی زبانی ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ صحابہ میں سب سے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق اگر کوئی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو یہ فضائل صحابہ کی ترتیب اہل سنت کی ہے، یہی ترتیب حقہ ہے، اور ہمیں یہی ماننا لازم و ضروری ہے۔ ہم حضرت علی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، بلکہ ہم ان کے غلاموں کے در کے جو سگ ہیں ان سگوں سے بھی ہماری نسبت ہو جائے تو ہم اسے بھی اپنی قسمت کی معراج تصور کریں گے۔ لیکن ہم اس بات میں اتنے آگے نہیں بڑھیں گے کہ حضرت علی نے جو نہیں کہا وہ ہم کہنے لگیں، ہم وہی کہیں گے جو مولا کائنات نے کہا، ہم وہی کہیں گے۔ آپ کا جو مرتبہ ہے، مقام ہے، ہماری یہ حیثیت نہیں ونعوذ باللہ من ذالک کہ ہم اسے ناپیں یا جانچیں یا پھر ہم اسے مقرر کریں، لیکن جو ہمیں ان بزرگوں سے ملا ہے ہم بات وہی دہرائیں گے، ہم اپنی طرف سے نہیں، جو ان بزرگوں سے باتیں آئیں ہم وہی بات کہیں گے۔ ہمیں مولا کائنات سے یہی بات پتہ چلی کہ مولا کائنات نے یہ فرمایا، مولا کائنات نے یہ درس دیا، یہ سمجھایا کہ شیخین کریمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ میں سب سے افضل ہیں، تو ہم بھی حضرت علی کا جو بتانا ہے اسی بتانے کو مان کر چلیں گے۔
اور یہ اہل سنت کا اجماع ہے، یہ اہل سنت کا اجماع ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک اہل سنت اس بات پہ متفق ہیں کہ صحابہ میں ترتیب سب سے پہلے افضلیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئے مولا کائنات کی بارگاہ میں، مدینے کی سرزمین ہے، مدینے کی سرزمین ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظام مؤاخات قائم کر رہے ہیں۔ It means it was the unique system introduced by Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam at the time. You know, at that time when people they are enemies of their own brothers. جب لوگ خود اپنے بھائیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے، خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، at that time Rasulullah sallallahu alayhi wasallam made two different people who don't have any blood relationship. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam made them brothers. Then they become brothers like more than جیسے خونی رشتے کے بھائی ہوتے ہیں اس سے بھی بڑے وہ بھائی بن گئے۔ یہ نظام مواخات حضور نے قائم کیا، پوری تاریخ انسانیت میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ There is no example for such a system in the history of humanity. انسانیت کی تاریخ میں کہیں آپ کو یہ سسٹم نہیں ملے گا۔ جب حضور نظام مواخات قائم کر رہے تھے، کہا یہ انصاری صحابی کے بھائی یہ مہاجر ہو گئے، ان کے بھائی یہ ہیں، 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 سب کے لیے حضور نے ایک ایک صحابی کو بھائی مقرر کیا۔ وہی مولا کائنات بھی کھڑے ہوئے تھے، چہرے پہ کچھ افسردگی کے آثار تھے، اللہ اکبر، اور چہرے پہ کچھ غم کے آثار بھی ظاہر ہو رہے تھے۔ نبی نے دیکھا مولا کائنات کی طرف، کہا علی کیا بات ہے، علی معاملہ کیا ہے؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا اور مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور نے فرمایا اے علی، کوئی کسی کا بھائی میں نے مقرر کیا کہ یہ فلاں صحابی کے بھائی، فلاں صحابی کے بھائی، لیکن آؤ میں تمہیں اپنے بھائی کے طور پہ قبول کرتا ہوں، جسے نبی نے اپنا بھائی بنایا، جس کے حوالے سے نبی نے یہ فرمایا کہ علی کا مرتبہ میرے یہاں اور علی کا رشتہ مجھ سے وہ ہے جیسا ہارون کا موسیٰ کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ ہارون موسیٰ کے بھائی اور وزیر تھے، تو ایسے ہی علی میرے بھائی اور وزیر ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مرتبہ مولا کائنات کا ہے، اور ہم انہیں مولا کہتے ہیں۔ آج لوگ حضرت علی کو مولا کہنے پر اعتراض کرتے ہیں۔ There are many people they have objections when you say مولا کائنات، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، ونعوذ باللہ من ذالک، ونعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی مولا ہیں، تم کہو یا نہ کہو، if you don't say it doesn't matter. There are thousands and hundreds of companions of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam who used to say مولا to Sayyidina Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ موجود ہیں جو حضرت علی کو مولا کہہ کر کے بلایا کرتے تھے، جنہیں مولا کہا جاتا تھا، چونکہ علی کو مولا کا لقب دینے والی ذات کوئی اور نہیں، یہ لقب کو مصطفیٰ کریم نے اپنی زبان اقدس سے دیا۔ ابن جریر طبری نے اس حدیث کی سند پہ تقریباً 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے اس حدیث کی سند پہ، کہ مولا کائنات کو مولا کا لقب دینے والے کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ یہ الفاظ زبان رسالت سے نکلے، من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے مولا علی بھی ہیں۔ بلکہ کچھ روایتوں میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں، من عاداہ، جس نے علی سے، اگر کسی نے علی سے عداوت کی تو اس نے مجھ سے عداوت کی، اور جس نے مجھ سے عداوت کی اس نے اللہ سے عداوت کی، اور جس نے ان سے محبت کی، من والاہ، جس نے علی سے محبت کی، جس نے علی کو اپنا مولا تسلیم کیا اس نے مجھے اپنا مولا تسلیم کیا، اور جو علی کو مولا تسلیم کرتا ہے، مجھے اپنا مولا تسلیم کرتا ہے، وہ مجھ سے اور علی سے محبت کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، علی کا بغض نفاق کی پہچان ہے۔ علی کی محبت، the love of Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala, it is a sign of iman, and the hate of Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala, it is a sign of hypocrisy, nifaq۔ جو مومن ہوگا وہ کبھی بھی علی سے نفرت نہیں کرے گا، ونعوذ باللہ من ذالک، ونعوذ باللہ من ذالک۔ جو مومن ہوگا وہ کبھی علی سے بغض نہیں رکھے گا،
مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ علی کا غلام ہوگا، کیونکہ مومن یہ مانتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا پٹا اس کی گردن میں پڑا ہوا ہے۔ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے مولا مولائے کائنات ہے، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے مولا مولا علی ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں، کیونکہ یہ کہنے والے درجنوں سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ ہیں۔ آپ کتب احادیث اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس پہ اتنی اسناد ہیں، اتنی اسناد ہیں اس حدیث کی کہ کوئی ایسا شخص جس پہ قدرت کی مار ہو وہی اس کا انکار کرے گا۔ ارے نبی کسی کو یہ کہیں کہ یہ مولا ہے اور تمہاری یہ جرت کہ تم اس سے انکار کرنے لگو۔ یہ واقعہ بھی کوئی عام واقعہ نہیں تھا، حضور نے غدیر خون کے موقع پر اسے ارشاد فرمایا تھا۔ حجۃ الوداع سے واپسی کا وقت تھا، لوگوں میں کچھ ناراضگی تھی، کچھ صحابہ میں ناراضگی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کو لے کر۔ کچھ جو مجاہدین تھے ان کو کچھ کپڑے دینے کے حوالے سے کچھ غلط فہمی پیدا ہوئی، تو حضور نے حجۃ الوداع سے واپسی کے وقت ایک عظیم خطبہ بیان فرمایا غدیر خم کے موقع پر۔ یہ خم وہ جگہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں، قبائل عرب کو اس دور میں جتنے راستے جاتے تھے ان کا مرکز یہ لوکیشن ہے، ان کا مرکز یہ لوکیشن ہے۔ حضور نے اس جگہ کا انتخاب فرمایا اس خطبے کے لیے، اور وہاں سے ہر قبیلہ الگ ہو کر کے اپنے اپنے مسکن کی طرف جاتا تھا۔ تو حضور نے وہاں اعلان فرمایا الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ It was a tradition. It was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to make this announcement whenever he intend to make any important announcement. Then he used to say to the muazzinin, you should go and make this announcement as-salatu jami'a, as-salatu jami'a. کیا آپ یہ اعلان کریں الصلاۃ جامعہ جب حضور کو کوئی خاص خطبہ یا کوئی خاص پیغام دینا ہوتا تھا۔ The samely at that time Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did. تو اعلان کیا گیا الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ People, all their attention, they gathered, they are listening to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They are very attention to listen to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سب حضور کی طرف توجہ کر کے سن رہے ہیں، سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت فرما رہے ہیں۔ And at that time Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made this thing very clear. Even at many occasions, if someone has expressed that Ya Rasulullah, because of this I have disagreement with Ali radiyallahu anhu because of this, then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam became unhappy because of this. جب کسی نے حضرت علی کے حوالے سے کوئی ایسی بات کی تو حضور کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے۔ حضور نے تاکید کے ساتھ فرمایا علی وہ ہے جس سے نبی محبت کرتے ہیں، علی وہ ہے جس سے خدا محبت کرتا ہے۔ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے تو علی سے محبت کرو، اگر علی سے محبت کرو گے تو نبی سے محبت ہوگی، نبی سے محبت ہوگی تو تب جا کے خدا سے محبت ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے شرط بتائی گئی کہ اگر نبی و خدا کا بننا ہے تو علی کا بننا ضروری ہے، علی کا بنے بغیر کوئی نبی و خدا کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی، یہ ہمیں سمجھایا گیا، یہاں تک کہ جتنے سلاسل ہیں یہ جب جا کے علی تک ہی تو منتہا ہے۔ ولایت کی کنجی حضرت علی کے پاس ہی تو ہے، اسی لیے تو نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں تو نبی علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ولایت علم کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور جسے ضروریات کا علم نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا، اور جب تک دروازے سے نہ جائے تو اس وقت تک آپ کو حقیقت میں ولایت مل ہی نہیں سکتی۔ تو ولی بننے کے لیے علی کا غلام ہونا ضروری ہے۔ اگر علی کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈالو گے تو تب اللہ کی دوستی کا مژدہ تمہیں میسر آئے گا۔ ولایت تو ان کے در سے بڑھتی ہے، ولایت تو ان کے آستانے سے تقسیم ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا۔ The thousands of companions of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم were there. ہزاروں کی تعداد میں صحابہ وہاں موجود تھے۔ And then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم made this announcement. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم made this announcement at that time, and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی ان کے مولا ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا کائنات کو مولا کا لقب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو علی سے وابستہ رہو،
تو انشاءاللہ العظیم باتیں بنے گی. علی سے وابستہ رہو بگڑی بنے گی، علی والوں سے وابستہ رہو تو باتیں بنے گی. لیکن علی کے نام پہ اگر تم شیخین کی شان میں گستاخی کرو گے تو تم بارگاہ علی سے بھی ہکار دیے جاؤ گے، بارگاہ علی سے بھی دھتکار دیے جاؤ گے. چونکہ حضرت علی نے خود ہمیں صحابہ کا ادب کرنا سکھایا ہے، صحابہ سے محبت کرنا سکھایا. یہ پہچان ہے علی سے سچی محبت کرنے والوں کی. علی سے جو سچی محبت کرتے ہیں وہ کبھی بھی کسی صحابی سے بغض نہیں رکھیں گے، کبھی بھی کسی صحابی سے بغض نہیں رکھیں گے، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ علی نے انہی تعلیمات کو آگے بڑھایا جو نبی نے دی. علی نبی کے علوم کے وارث تھے، نبی کے علوم کے وارث تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he was a fourth Khalifa. If you see in the Islamic history, the first Khalifa after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, and the second Caliph is Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala, and the third Caliph is Sayyidina Uthman Ghani radiyallahu ta'ala, and the fourth Caliph is Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala. قدرت کے فیصلے بڑے عجیب ہوتے ہیں. قدرت کے فیصلے سب کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن وہ حکمتوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، حکمتوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت علی ان سب کے بعد خلیفہ بنے، کیونکہ اگر آپ وقت کو دیکھیں، if you see at the time when سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ was a caliph, what was the time؟ اس وقت حالات کیسے تھے؟ The caliph himself was martyred. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ was martyred from the enemies. خوارج کی طرف سے، بلوائیوں کی طرف سے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تھا. At that time, Islam was needed a person who came from the family of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, who derives from the family of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, who knows how to handle this situation, who knows how to help Muslims, how to come out from this critical situation, how to take the Muslim world out from this situation, اور کس طریقے سے مسلم دنیا کو اس critical position سے نکالنا ہے. تو یہ بازو اور یہ قوت، یہ جذبہ اللہ نے مولا کائنات میں رکھا تھا، یہ طاقت اللہ نے مولا کائنات میں رکھی تھی. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر کا جو تجربہ تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تجربات تھے، ان تجربات سے حضرت علی کو بہراور کیا گیا. حضرت ابوبکر کے دور کو بھی دکھایا گیا، حضرت عمر کے دور کو بھی دکھایا گیا، حضرت عثمان کے دور کو بھی دکھایا گیا. کیونکہ علی کے دور میں جو حالات ہونے والے تھے بڑے مشکل ترین حالات تھے. تو اس وقت علی اس طریقے سے تیار ہو چکے تھے کہ نبی کے در سے انہیں تجربات کی سوغات ملی، نبی کے گھر سے رہ کر کے کہ کس طریقے سے معاملات کو چلانا ہے، اس کی تربیت انہیں میسر آئی. حضرت ابوبکر کے دور کو آپ نے دیکھا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو دیکھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو آپ نے دیکھا. اور اس دور میں اسلام کو جس نے بچایا اس ذات کا نام مولا کائنات علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم ہے. اس مشکل حالات میں جہاں کلمہ پڑھنے والے مسلمان اسلام کے دشمن تھے، جہاں نماز پڑھنے والے اسلام کے دشمن تھے، جہاں نماز پڑھنے والے حضور کے شہر کی بے حرمتی کر رہے تھے، تو یہی تو وہ تربیت تھی جو حضرت علی نے امام حسین کو دی کہ کربلا کے میدان میں گنتی کے چند لوگ ساتھ میں ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ اللہ اکبر پورا یزیدی لشکر اپنا مطلب منوا نہیں سکا، اور سارا کا سارا یزیدی لشکر امام عالی مقام کے عزم و استقلال کے آگے ہتھیار ڈالتا ہوا نظر آتا ہے. یوں تو ظاہر میں ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا ہو، لیکن جیت اس کی ہوتی ہے جس کی جیت کی صداقت کروڑوں دل دیا کرتے ہیں. آج بھی کروڑوں دل و کروڑوں زبانیں یہی کہتی ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. علی کے دور میں علی نے شہید ہو کر کے اسلام کو اپنا خون جگر دیا، اور علی کے صاحبزادوں نے بھی اپنی جان قربان کر کے اسلام کی حفاظت فرمائی. اللہ اکبر. تو یہ تربیت، یہ سب کچھ ان حالات میں حضرت علی کا خلافت کو سنبھالنا، چونکہ وہ حالات ایسے تھے کہ کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ بڑھ کر کے اسلام کے اس کارواں کو مسلمانوں کی قیادت کرے. اس کرٹیکل ٹائم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جہاں باہر سے بھی لوگ حملہ اور اندر سے بھی لوگ حملہ آور ہیں. ایسے موقع پہ جس ذات بابرکت نے اسلام کے کارواں کو آگے بڑھایا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 21 رمضان المبارک آپ کی شہادت کا دن ہے. ایک خارجی نے آپ کو شہید کیا، عبد الرحمن ابن ملجم، اس خارجی نے آپ کو شہید کیا. آپ تقریباً 17 یا 18 رمضان کو آپ پہ حملہ کیا گیا. روایتیں متعدد ہیں. ایک تو نماز کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت آپ پہ حملہ کیا گیا، اور روایت یہ بھی ہے کہ آپ نماز میں کھڑے تھے، اس وقت آپ پہ حملہ کیا گیا. بہرکیف حملہ کیا گیا، اور 21 رمضان المبارک کو جو زہر آلود تلوار کے ساتھ آپ پہ حملہ کیا گیا تھا، آپ کا انتقال ہوا، آپ کی شہادت واقع ہوئی. تو آج کا دن آپ سب اپنے اپنے گھروں میں مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے فاتحہ کا انعقاد کریں. آج مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایصال ثواب کا آپ اہتمام کریں، چونکہ بزرگوں کے لیے جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خود اپنی ذات کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ہم خود اپنی ذات کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. آپ جو بھی کریں گے تو یہ ادب کے ساتھ ان کی بارگاہ میں نذر کریں، یہ آپ کی اپنی ذات کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. یہ ایک نیاز کی حیثیت رکھتی ہے، ایک نذرانے کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو ہم اپنے سے جو بن سکا وہ ان کی بارگاہ میں نہایت ہی ادب و احترام و عاجزی و تواضع کے ساتھ پیش کرتے ہیں. تو آج آپ خصوصی طور پہ اہتمام فرمائے اپنے گھروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فاتحہ خوانی کا، نیاز کا. انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوگی، کیونکہ مولا کائنات وہ ہے کہ حضرت عمر ہوں، حضرت ابوبکر ہوں، ان کے دور میں یہ کہا جاتا تھا، ان کے دور میں یہ بتایا جاتا تھا کہ کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جس مشکل کو حل کرنے کا نسخہ مولا کائنات حضرت علی کے پاس نہ ہو. اسی لیے تو علی کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، مشکل کشا کہا جاتا ہے. مشکل سے مشکل مسئلہ جب پیش کیا جاتا تو حضرت علی اسے چٹکی میں حل کر دیا کرتے تھے. اللہ نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا تھا. وہ مشکل کشا ہے، وہ مولا کائنات ہے، وہ اس علم کے شہر کا دروازہ ہے جو علم کا شہر مصطفیٰ کریم خود ہے، جس کے حوالے سے حضور نے فرمایا ان کے در سے ولایت بڑھتی ہے، ان کے در سے ولایت کی خیرات بڑھتی ہے، ان کے در سے ولایت کی سوغات میسر آتی ہے. اگر قرب خدا چاہتے ہو تو علی سے قریب ہو، چونکہ علی سے دور ہو کے تم نبی سے قریب ہو ہی نہیں سکتے. علی سے ٹوٹ کر کے محبت کرو، ٹوٹ کر کے محبت کرو، اور علی سے بے انتہا محبت کرو. لیکن اس محبت کرتے کرتے اس بات کا خیال ضرور رکھنا جو مولا کائنات نے خود فرمایا کہ 2 طرح کے لوگ مجھ سے محبت کر کے، یعنی حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے یا بغض رکھنے والے لوگ، ان کے 3 گروہ ہیں. ایک وہ ہے جو جن میں سے جس کے حوالے سے فرمایا کہ 2 تو ہلاک ہوئے اور ایک جو ہے وہ ہلاک نہیں ہوگا، منزل مقصود تک پہنچے گا. تو وہ 2 گروہ کون ہیں؟ ایک وہ جو ونعوذ باللہ علی کی بے ادبی کرتے ہیں، حضرت علی کی گستاخی کرتے ہیں، حضرت علی سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، وہ یقیناً تباہ ہوئے، جن کے حوالے سے فرمایا گیا کہ وہ کلاب النار ہیں، وہ جہنم کے کتے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں جو حضرت علی کی محبت کے نام پہ حضرت علی نے جن کا ادب کرنے کا ہمیں درس دیا ان کی شان میں توہین کرتے ہیں، صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کی بے ادبی کرتے ہیں. وہ بھی راہ راست سے بھٹک گئے. لیکن ایک گروہ وہ ہے جو حضرت علی سے بے پناہ محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے. اس محبت کو کوئی ناپ نہیں سکتا اور ہم نہ کوئی درجہ بندی لا سکتے ہیں. لیکن ہم حضرت علی نے جو ہمیں درس دیا اس درس کی بھی پابندی کرتے ہیں. وہی گروہ اہل سنت ہے جس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں. اطرت رسول اللہ کی کہ ہماری اگر ایک آنکھ صحابہ ہیں تو دوسری آنکھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں. تو ہم اہل بیت کے بھی غلام، ہم صحابہ کے بھی غلام، ہم اہل بیت کے بھی خادم، ہم صحابہ کے بھی خادم. جو اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے، جو اس عقیدے پہ چلتا ہے، انہی کو اہل سنت الجماعت کہتے ہیں. اسی پہ قائم رہنا، چونکہ اسی کی کامیابی کا مژدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیا ہے. اسی پہ قائم رہنے کی ہدایت ہمیں حضرت علی کی تعلیمات سے بھی ملتی ہے. اللہ ہمیں ہمیشہ حضرت علی کا وفادار رکھے، اللہ ہمیں ہمیشہ حضرت عثمان کا وفادار رکھے، اللہ ہمیں ہمیشہ حضرت عمر کا وفادار رکھے، اللہ ہمیں ہمیشہ حضرت ابو
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین کا وفادار رکھے. ہم ان سارے آقاؤں کے غلام بن کے رہیں اور یہی کہتے رہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے. ہم خادم و غلام بن کے بلکہ ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے بھی خادم بن کے رہیں. انشاءاللہ یہی ہمارے لیے راہ نجات ہوگی, یہی ہمارے لیے مغفرت کا سامان ہوگا. اللہ ہمیں ہمیشہ حضرت علی سے محبت کرتے رہنے والوں ہی میں شامل رکھے. ان کی محبت, ان کا ادب, ان کا احترام, ان کی عقیدت, ان کی نسل سے آنے والے ہر فرد کا اللہ تعالی ہمیں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت میں اللہ ہمیں زندہ رکھے. انہی کی محبت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت عطا فرمائے. ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارے دل صحابہ کی بھی محبت سے معمور ہوں اور ہمارے دل اہل بیت اطہار کی بھی محبت سے معمور ہوں. اللہ ہمیں مولا کائنات کے فیض کا صدقہ عطا فرمائے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. رمضان کریم کے اس مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی مولا کائنات کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے, مغفرت فرمائے, ہم سب کو جہنم سے آزاد لکھ دے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں میں لکھ دے جو بے حساب جنت میں داخل ہوں گے. کہنے سننے میں کوئی خطا ہو, غلطی ہو, اللہ اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.